درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تمہارے پر فرض کیا گیا قصاص القتلى، ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کر دیے گئے۔ قصاص مقتولوں کے معاملے میں قصاص فرض کیا گیا، اور اس قصاص کی تفصیل اور ترتیب کیا ہے؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد ہے، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام ہے، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جو شخص اپنے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے، قتل کیا لیکن جو مقتول ہے اس کے ورثاء نے معاف کر دیا، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو ایسی صورت میں جو مقتول کے ورثاء ہیں ان سے کی جانب سے مطالبہ کرنا، یعنی ایک ہے بالکل معاف کر دینا، وہ تو ایک الگ چیز ہے، ایک ہے دیت لے کر، خون بہا لے کر معاف کر دینا۔ تو جب کسی آدمی نے یہ کر دیا تو فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو مقتول اور اس کے ورثاء کی جانب سے اس دیت کا تقاضا اور مطالبہ کرنا، واداء الیہ باحسان، اور قاتل کی جانب سے اور اس کی جو عاقلہ اور اس کی جو برادری اور کنبہ قبیلہ ہے اس کی جانب سے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، حسن سلوک کے ساتھ ادا کرنا، یہ لازم۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے لیے تخفیف ہے، نرمی ہے، آسانی ہے۔ یہ آسانی پہلی امتوں کے لیے نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس امت کے ساتھ یہ رحمت والا معاملہ فرمایا کہ اس امت کو اس معاملے میں چھوٹ دے دی، رعایت دے دی۔ پھر فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بس جو شخص اس کے بعد اس میں حد سے تجاوز کرے، کسی قسم کی زیادتی کرے، دیت لے لی، خون بہا لے لیا، معاف کر دیا، صلح کر لی، اس کے بعد پھر قصاص کے اوپر پھر انتقام اور بدلے کی طرف چلا جائے، تو فرمایا کہ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے آدمی کے لیے دردناک عذاب ہے کہ دیت بھی لے لی اور پھر بھی زیادتی کر، پھر بھی اس کو قتل کر دیا، دیت بھی لے لی اور اس کے بعد اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم کیا، تو یہ ایسا آدمی ہے فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے اے عقل والو قصاص کے اندر حیات ہے، زندگی ہے۔ عجیب بات ہے بھائی، قصاص میں تو قتل ہوتا ہے، پھانسی چڑھتا ہے بندہ، تو زندگی کیسے ہے؟ تو فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، زندگی اس طرح ہے کہ ایک اگر قاتل پکڑا جائے، اور آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی بھی ہمارے ملک میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں جی کہ اس کو سر عام پھانسی چڑھا دیا جائے، اس کو سر عام سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ موٹر وے کا واقعہ ہوا اور کئی واقعات ہوئے تو ہر بندہ بولتا ہے، سوشل میڈیا سے یہ آواز آنا شروع ہوتی ہے کہ جی بس دو چار کو اگر ٹانک دیا جائے نا پھر باقی سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو بات ہر آدمی کے اندر سے نکل رہی ہے، یہ وہ فطرت کی آواز ہے جس فطرت کی آواز کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ یہاں ہر دوسرا آدمی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب آج کل کے دور میں تو یہ اتنا پیچیدہ معاملہ ہو گیا اور لوٹ ماری اس حد تک ہو گئی کہ بے شمار واقعات، یعنی نوجوان بچے ان کے ساتھ۔ اور میں اس دن حضرات اساتذہ کرام سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے مولانا افضل صاحب جو پہلے یہاں استاد تھے، مولانا بھائی سعید صاحب کے ساتھ جو ہوتے ہیں، ان سے یہاں پوری روڈ کے پاس روک کر موٹر سائیکل چھین لیا۔ ہمارا ایک عزیز بھتیجا ارسلان، اس کو روک کر اس سے موبائل چھین لیا۔ ایک اور مولوی عمر فاروق صاحب جن کا میں نے اس نے بھی تذکرہ کیا، ہماری ملوٹ کی مسجد کے ذمہ دار ہیں، تو پنڈی میں ذری بھرے بازار میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں افندی کالونی میں ایسے موڑ مرنے لگے، آگے لڑکے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ موٹر سائیکل دے دو، تو اس نے تھوڑا سا وہ نکالنے کی کوشش کی تو فائر کر دی، تو شکر اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ تو اس نے کہا یار لے لو موٹر سائیکل دے دیا اور خود پیدل وہاں سے آ گیا۔ اور اتنی کثرت کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔
تو یہ کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ اس سے ہو رہے ہیں کہ قصاص کا جو حکم اللہ رب العزت کا وہ نافذ نہیں. اگر یہ حکم نافذ ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو ضرورت ہوتی. آپ سعودیہ میں چلے جائیں, آپ ان معاشروں میں چلے جائیں کہ جہاں عدل اور انصاف کا اور مساوات کا نظام رائج ہے, وہاں اس نظام میں ایسی حماقت کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے ہاں ہر دن جرائم بڑھتے جا رہے ہیں, ہر دن یہ ظلم اور زیادتی بڑھتی جا رہی ہے. اس سے لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں, یہاں پہ کوئی سزا کا تصور نہیں ہے, یہاں جزا کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اگر ایک ایسے بدبخت کو سولی چڑھا دیا جائے, شریعت کے مطابق اس سے قصاص لے لیا جائے, تو انشاءاللہ العزیز دوبارہ کوئی کسی کا خون بہانے کا سوچ ہی نہیں سکے گا. تو ایک جیسے پھوڑا نکلتا ہے یا کوئی ایسا ناسور پیدا ہوتا ہے تو اس سے جسم کو کیوں پاک کرتے ہیں؟ تاکہ باقی سارا جسم بچ جائے. تو ایسے ناسوروں سے معاشرے کو پاک کرنا جس کی وجہ سے باقی سارا معاشرہ محفوظ ہو جائے, اس کا نام ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, یعنی بچو اور تمہارا معاشرہ سارے کا سارا اس قسم کے جرائم کے ارتکاب سے محفوظ ہو جائے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, یہ ایک نئی بات ارشاد فرمائی. تو بھائی یہ جو قصاص ہے یہ اللہ کا حکم ہے, حدود ہیں, یہ اللہ رب العزت کی حکم ہے, اور ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور امن و امان کا قیام ہوتا ہے. اگلی بات, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. فرمایا کہ تمہارے اوپر فرض کی گئی کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے, یعنی موت کا وقت آ جائے, مرض الوفات میں ہو یا اسے یہ ہو کہ اب میرا مرنے کا وقت قریب ہے, تو ان طرح کا خیرن, اگر اس نے مال چھوڑا تو الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف, اپنے والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرنا اس کے ذمہ لازم. حقا علی المتقین, یہ پرہیزگاری کرنے والوں کے ذمہ لازم ہے. یہ جو عمل ہے یہ ضروری ہے. اور یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اس دور کی ہے جس دور میں ابھی تک میراث کے احکامات تفصیلی نازل نہیں ہوئے. جب احکامات نازل ہو گئے تو پھر یہ ہر آدمی کے لیے فرض نہیں ہے وصیت کرنا. ہاں وصیت کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے, مستحسن بات ہے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے, اس کی فکر ہونی چاہیے, لیکن یہ اب فرضیت والا معاملہ نہیں رہا. شیخ سبقت منصور صاحب آپ آگے تشریف لیں. تو اب یہ معاملہ فرضیت والا نہیں رہا, ترغیب ہے, اچھی بات ہے, اور ہر آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بھائی کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ جو اپنی وصیت نہ لکھے. اور اس میں آپ نے نماز ادا فرما دی تھی, اچھا پھر آپ آگے تشریف. تو انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس نے بوڑھا ہو کے مرنا ہے یا بیمار ہو کے مرنا ہے یا کوئی اور زیادہ, بھائی موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو بس اس کا اہتمام ہو کہ جو کچھ آدمی کا حساب کتاب ہے, لین دین ہے, کوئی آدمی نے فیصلہ کرنا ہے, کوئی معاملہ کرنا ہے, تو اس کو ضرور لکھ کر اپنے پاس رکھ لے اور گھر والوں کو بتا دے کہ بھائی یہ میری وصیت ہے اور یہ میرے معاملات ہیں. اگر اللہ نہ کرے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ان معاملات کی تفصیل آپ نے یہاں سے دیکھ لینی, اور یہ معاملہ جتنا یعنی واضح ہوگا اتنی اچھی بات ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کہ انہوں نے اپنی آخری زندگی میں ہم ساروں کو یعنی بیٹوں کو, بیٹی کو, باقی سب اعزاء و اقربا کو بٹھا کر جتنے ان کے معاملات تھے, حتیٰ کہ ان کی ملکیت میں جتنی چیزیں تھیں اپنی موجودگی میں ماشاءاللہ تقسیم کر کے گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو بھائی کتنی ہمارے لیے آسودگی والی بات ہے, اطمینان والی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے ابا جی نے اپنی زندگی میں فیصلے کیے, اور پھر زندگی میں ہم ساروں کی رضامندی سے, یعنی ہم 2 بھائی اور ایک ہماری ہمشیرہ ہیں, تو ہم نے یہ نہیں کیا کہ شرعی حکم تو یہ ہے کہ عورت کو آدھا ملتا ہے. اس سے کہ آدھا کیوں ملتا ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ آدھا عورت کو ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے اور ادھر سے آدھا اپنے سسرال کی طرف سے ملتا ہے. مرد کے پاس تو یہ والا آپشن نہیں ہوتا نا, کہ مرد کو تو سسرال سے حصہ نہیں ملتا, عورت کو سسرال سے بھی ملتا ہے, یعنی خاوند کی طرف سے اصل تو خاوند کی ذمہ داری ہے, عورت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں لگائی اور اس کے اوپر خرچہ ہی نہیں ڈالا. جب جس پر خرچہ ڈالا ہی نہیں ہے اس کے باوجود اس کو آدھا حصہ دے دینا, سبحان اللہ, یہ شریعت کا بہت بڑا احسان ہے. اور مرد کے اوپر ذمہ داری بھی ڈالی اور حصہ بھی اس کو پورا دیا. تو ہم لوگوں نے رضاکارانہ طور پر والد صاحب کے سامنے یہ کہا کہ جی ہم ہمشیرہ کے معاملے میں یہ نہیں کریں گے کہ ہمیں ڈبل ملے اور ہمشیرہ کو آدھا ملے, آپ نے جو دینا وہ سب کو
مشترکہ یعنی مساوی برابر برابر کر کے دیں. تو الحمدللہ انہوں نے اس حساب سے یعنی ہمشیرہ کی بھی دلی حالانکہ وہ منع کر رہی تھی، والد صاحب کو بار بار کہہ رہی تھی کہ جی میں نے نہیں کرنا، لیکن الحمدللہ ہم نے اس کا اہتمام کیا. تو یہ والی بات صاحب حضرات زندگی میں بھی اس کا خیال ہو، اور جب جانے کے بعد کوئی بھی ایسا اخروا میں دنیا سے چلا جائے تو سب سے پہلا کام ہے وصیت کی، یہ اس کی میراث کی تقسیم. ہم لوگ قدم خراتوں پہ، بدعات پہ، رسومات پہ، کل پتہ نہیں کن کن چیزوں پہ لگ جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا مرنے والے پر احسان کر دیا. بھائی مرنے والے پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، اس کا حق ہے، اس کی اپنی کمائی ہے. تو یہ والی بات بھی سب ذہن میں رکھیں کہ آج کل بعد میں کوئی بھی نہیں کرتا، یعنی اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں ہم نے دیکھا کوئی نہیں کرتا. تو خود کر کے جائیں، اپنے ہاتھوں سے کر کے جائیں جو توفیق ہو، اور اگر کر کے نہ جا سکیں تو کم از کم لکھ کے ضرور جائیں تاکہ پوری بات ریکارڈ پہ موجود ہو کہ لینا کس سے ہے، دینا کس سے ہے، معاملات کیا ہیں، آپ اپنی چیزوں کے بارے میں کیا فیصلہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.